الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی کسی کے گھر جایا جائے تو پہلے اجازت لینی چاہیے، دروازہ نہ آ کر گھر والوں کو بتا کر جانا چاہیے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص کہ جہاں پر تم رہتے ہو اگر وہ اس گھر میں جھانکے، یعنی کہ آپ کے پوچھے بغیر وہ گھر میں جھانک رہا ہو جہاں پر اور تم گھر میں ہو، تو اگر ایسا شخص کوئی گھر میں جھانکے بغیر پوچھے بنا پوچھے، اور اگر تم میں سے اگر گھر والے میں سے کسی نے کوئی چیز مار کر یا کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہ ایسے بندہ جب کسی کے گھر جھانکے تو گھر والوں میں سے کسی کی نظر پڑ جائے، اس سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں آئے، کوئی کنکری وغیرہ یا کوئی اور چیز، اس سے وہ اس جھانکنے والے کی آنکھ پر لگا دے، اس سے اس کی آنکھ ضائع ہو جائے یا آنکھ کو پھوڑ دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کون سے رسول؟ کہ جو رحمت للعالمین ہے، کہ اتنے زیادہ وہ رحمت والے ہیں، ہر کسی سے رحمت والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ وہی نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی کسی کے گھر جھانکے اور گھر والوں نے آگے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5902۔ محترم ناظرین سامعین، دوسری روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جھانک رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ ایک لوہے کا ہوتا ہے کنگا ٹائپ، اس سے اپنا سر جھاڑ رہے تھے، سر مبارک کو کنگھی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ گھر کو جھانک رہا ہے، گھر کو دیکھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ یعنی کہ یہ کر رہے ہو، اندر دیکھ رہے ہو، جھانک رہے ہو، تو وہ جو لوہے کا آلہ تھا اس سے میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو یہ کسی گھر جانے کے لیے اجازت رکھی ہے، وہ اجازت رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اجازت سے پہلے نظر ان کے گھر والوں پر نہ پڑے، کہ نظر کو بچانے کے لیے تو اجازت رکھی ہے کہ جب بندہ کسی کے گھر جائے گا دروازہ نہ کرے گا تو گھر والے کہوں گے وہ ہو سکتا ہے وہ کیسی حالت میں بیٹھے ہوں، تو نظر سے بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اگر کسی عورت نے دوپٹہ وغیرہ نہیں لیا ہوگا گھروں میں کوئی بات نہیں، تو وہ دوپٹہ لے لے۔ تو اگر بندہ اجازت لیے بغیر بندہ گھر میں جھانکے تو پھر جو اجازت لینے والا معاملہ وہ کہاں گیا ہے؟ اجازت لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو نظر ہوتی ہے وہ نظر نہ پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5901، صحیح مسلم حدیث نمبر 5638، مشکات المصابیح اس حدیث کا نمبر ہے 3515۔ محترم ناظرین سامعین، اس لیے ہمیں کسی کا جھانکنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی جھانکے گا تو یہ بہت ہی برا فیل کر رہا ہے۔ اگر گھر والوں نے کوئی اس پر کوئی چیز مار دی، اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناظرین، اکثر ہم جب گلیوں میں گزرتے ہیں تو کسی کے گھر کا دروازہ اوپن ہوتا ہے، اور دروازہ اوپن ہونے کے ساتھ ساتھ دروازے کے اوپر انہوں نے پردہ بھی جو ہوتا باہر مین گیٹ پہ وہ بھی لڑکایا ہوا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب کسی کے گھر کا باہر والا دروازہ یعنی کہ اوپن جو گیٹ وہ دروازہ بھی اوپن ہو اور انہوں نے گھر والوں نے دروازے کے اوپر پردہ بھی لٹکایا ہوا نہیں ہے، اور جو کوئی راہ گیر جا رہا ہے اس نے گھر کی طرف دیکھا تو اس راہ گیر کو دیکھنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گھر والوں کے لیے ہے کہ انہوں نے دروازے کو بند کیوں نہیں رکھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر دروازہ کھلا تھا تو وہ آگے جو پردہ ہوتا اکثر ہمارے معاشرے میں لگا جاتا ہے وہ پردہ لگا دیتے۔ اب اس پر اگر کوئی ایسا دروازہ کھلا ہو پردہ بھی نہ ہو، کوئی بندہ اس طرف دیکھ لے تو دیکھنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کیونکہ اس نے گھر والوں نے خود ہی دروازے کو کھلا رکھا، خود ہی دروازے کو پردہ نہیں لگایا ہے۔ اس لیے جو ایسا کوئی گھر ہو
تو ایسے گھر والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ جو باہر کا دروازہ ہوتا ہے اس کو بند رکھنا چاہیے. اگر دروازہ اوپن ہے تو پردہ لازماً لٹکانا چاہیے تاکہ جو غیر محرم لوگ ہیں وہ گلی سے گزریں ان کی نظر گھر والوں پر نہ پڑے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2707. اس لیے محترم ناظرین سامعین یہ تھی نظر کی حفاظت کہ جب بندہ کسی کے گھر جھانکے نہ. اگر کسی گھر جانا پڑ جائے تو پہلے اجازت لینی چاہیے. اجازت لے کر دروازہ نہ کر کے ایک دروازے کے بائیں طرف یا دائیں طرف ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ جب گھر والے باہر آئیں تو پھر ان کی نظر جو بندہ جانا چاہتا ہے اس کی نظر تب گھر والوں پر پڑے. یہ تھے شریعت کے احکام. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی نظروں سے بچائے کہ ایسے ہم کسی کے گھروں کو دیکھ رہے ہوں اور جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر من و ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.